رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، نماز قائم کرتا ہو اور زکوٰۃ دیتا ہو اور کبیرہ گناہوں سے بچتا رہتا ہو، تو ایسے شخص کے لیے جنت ہے۔ ان 5 کاموں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان بندے کو جنت کی بشارت دی ہے کہ پہلے انسان اپنا عقیدہ درست کرتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جب اس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا سب کچھ سمجھے گا، اپنا معبود برحق سمجھے گا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں نے اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور اسی سے مدد مانگنی ہے، اور وہی سب سے طاقتور ہے، میرا خالق، مالک اور رازق وہی ہے۔ جب انسان اللہ کو یہ سمجھ کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے عبادت کرتا ہے تو وہ اپنے عقیدے کو درست کر لیتا ہے، اور ایسے شخص کے پاس سلامتی والا ایمان ہے، یعنی کہ اس کا ایمان محفوظ ہے، اور پھر وہ نماز بھی پڑھتا ہو، اور اگر اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہو تو وہ زکوٰۃ کو بھی ادا کرتا ہو۔ اور آخری کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے انسان بچتا ہو، یعنی کہ اس کام کے ذریعے انسان ہر نیک عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ جب وہ گناہ سے بچے گا تو ظاہری سی بات ہے وہ نیکی کا کام کرے گا۔ رمضان کا روزہ فرض ہے، اس کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے بغیر کسی وجہ کے۔ اگر وہ چھوڑے گا تو کبیرہ گناہ کرے گا، لیکن اگر وہ رکھ لے گا تو وہ کبیرہ گناہ سے بچ جائے گا۔ اسی طرح جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، انسان جب جھوٹ نہیں بولے گا تو سچ بولے گا۔ اسی طرح خیانت کرنا کبیرہ گناہ ہے، جب انسان خیانت نہیں کرے گا تو وہ امانت کی پاسداری کرے گا، اس پر بھی اس کو اجر ملے گا۔ اسی طرح نماز کا چھوڑ دینا کبیرہ گناہ ہے، تو وہ نماز کو نہیں چھوڑے گا بلکہ نماز کو ادا کرے گا۔ تو انسان جب کبیرہ گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ حلال اور پاک اور نیک کام کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی طرح وہ تقریباً پورے ہی دین پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا جو انسان بھی یہ کام کرنا شروع کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے کہ وہ انسان انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ کے حکم سے جنت میں داخل ہو جائے گا جو ان کاموں کو کرنے والا ہوگا۔